السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان شاہ، آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ بینا سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور یہ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، ہمارے اس پروگرام میں جو شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ ایک موذی وبا ہے جو پورے ورلڈ لیول تک جس نے اپنی جو ہے وہ گرفت جو ہے وہ مضبوط کر لی ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی یہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اس وقت جو ہے وہ شدید جو ہے وہ بحران میں ملک شکار ہے۔ اس مسئلے پر بات کریں گے ہم شاہ صاحب سے، اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ کہ موجودہ دور میں ان کی قیادت پہ جو ہے وہ دیکھے اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا دور جا رہا ہے تو اس میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، یا اس میں کس قسم کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے جو ان کے بنتے ہیں انہوں میں جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور مزید جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ان سے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام جی۔ شاہ صاحب یہ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کرونا کا ایشو چل رہا ہے تو یہ ایک مین مسئلہ ہے جو ہمارا، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو جو نمٹنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہماری عوام اس میں کتنا تعاون کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا کیا پیغام آپ کا؟ یہ جی دیکھیں آپ کہ کرونا جو ہے وہ ورلڈ لیول کی بیماری ہے جو جس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا، اور اس حوالے سے پوری دنیا اپنے اپنے جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے کیا نام ہے اس کا وہ انتظامات کر رہی ہے۔ پاکستان میں بھی گورنمنٹ نے اس حوالے سے جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا تو بہت اچھے انتظامات کیے۔ اس میں اسپیشلی ہمارے جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی اچھا کردار ادا کیا کہ اپوزیشن والے جس طرح کہہ رہے تھے کہ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور مکمل لاک ڈاؤن میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز بند کر دی جائے، جیسے کہ باقی دنیا کے ممالک میں کیا گیا کہ انہوں نے کاروبار ادارے ہر چیز جو ہے انہوں نے بند کر دی تھی۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے کرونا سے لڑنا ہے تو اس کا یہ حال نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو پورے کو بند کر دیں، کیونکہ جو عوام ہے وہ اگر کرونا سے بچ جائے گی تو وہ پھر بھوک سے کیسے لڑے گی۔ تو اس صاحب آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بار بار ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ عوام کو کہ سماجی فاصلوں کو یقینی بنائے، اپنے جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے عوام کی طرف سے؟ دیکھیں ہماری جو عوام ہے وہ اس کو کوئی اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی، حالانکہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا جو زیادہ لوگ ہیں نا ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ بیماری آئی نہیں، وہ اس حوالے سے بالکل بھی سیریس نہیں ہے، نہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نہ وہ حالانکہ اس میں اگر وہ تعاون کرتے ہیں تو بہتری ہمارے اپنے ملک کی ہے، اپنی عوام کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جس طرح کے ابھی پھیلاؤ شروع ہو چکا ہے آگے پیچھے، ہم روزانہ ٹی وی پہ بھی خبریں دیکھتے ہیں، اپنے اس شہر کی حد تک کافی زیادہ یعنی کہ جو ہمارے نالج میں ہیں بندے کہ ہمارے ٹیچرز میں، ڈاکٹرز میں اور ہمارے بہت سارے دکاندار میں جو ہے یہ کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور ان کے علاج معالجے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے اسپتال بھی بھرے ہوئے ہیں اس حوالے سے، لیکن عوام جو ہے وہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہی۔ تو میں یہ اپنی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس کو سنجیدہ لیں، اپنی انتظامیہ کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ دیکھیں یہ بیماری ایسی ہے، بیماری کے ساتھ تو ہم لڑ نہیں سکتے، اس حوالے سے ابھی اس کا کوئی باقاعدہ جو ہے وہ کوئی علاج بھی نہیں شروع ہوا، ویکسین بھی جو بنی ہے ابھی ویکسین کا بتایا جا رہا ہے کہ آ رہی ہے، لیکن ابھی اس میں تھوڑا ٹائم یعنی وہ ابھی دیکھیں ابھی تو وہ جو بڑے بڑے ابھی آپ کے سامنے یہ یو کے کی ایگزامپل ہے کہ ادھر یو کے میں ایک کرونا کی نئی قسم آ گئی ہے، اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے جو ہے
وہ فلائٹس پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ انگلینڈ کی آپ دیکھ لیں کہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ انگلینڈ کی فلائٹس پہ بھی پاکستان نے پابندی لگا دی ہے. گورنمنٹ نے اگر وہ پابندی لگائی ہے تو اپنے ملک اور اپنی عوام کی بہتری کے لیے لگائی ہے کہ وہ جو کرونا کی ایک اور نئی قسم سننے میں آ رہی ہے کہ وہ بھی آ گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی کرائسس آ جاتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کے پاس تو اتنے سورسز ہی نہیں ہیں. بالکل، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے انگلینڈ پہ جو فلائٹس ہیں اس پہ پابندی لگ چکی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو عرب ممالک ہے جو وہاں پہ بھی اس چیز کا جو وہ کافی اثر پڑ رہا ہے، وہ بھی جو ہے اس میں سوچ وچار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شاہ صاحب آپ اپنے جو حالات ہیں شہر کے سیاسی معاملات ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ موجودہ وقت جو جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جو برسر اقتدار ہے تو یہ کس حد تک عوام کو جو درپیش مسائل ہیں اس کو جو ہے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کی ڈیبلی جو جا رہی ہے یہ بہترین جو ہے وہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جو ہماری حکومت ہے خان صاحب کا بھی جو مقابلہ ہے وہ صرف آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹلی ایک مافیا ہے جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. اور اوپر سے جو زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم لوگ جو ہیں اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ جو بھی خان صاحب کی لڑائی ہے وہ خان صاحب کی کوئی ذاتی نہیں ہے، وہ اس ملک اور عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بھی کرائسس آتے ہیں یہ مافیا کریٹ کرتی ہے. ویسے تو کرونا کی حوالے سے دنیا بھر میں ایک مہنگائی کا بھی ایک جو ہے نا وہ جن بے قابو ہے، اس کے علاوہ جو ہے کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس آئے ہیں. اور ہمارے ملک میں وجہ سے تو گورنمنٹ نے اپنے جو جلسے ہیں عمران خان کے جو پارٹی کے اپنے جلسے تھے وہ ملتوی کر دیے تھے انہوں نے، لیکن اس میں دیکھنے کو ملا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ابھی جلسوں پہ زور کر رہی ہے. وہ پی ٹی ایم کا جلسہ بھی ہوا ہے، وہاں پہ کوئی ایس او پیز کی جو ہے وہ ہم نے وہ نئی نفاذ دیکھا، وہ کھلے عام خلاف ورزی دیکھی ہے ہم نے. تو اس کا خمیازہ تو عوام کو بھگتنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ہماری عوام کے سامنے بھی ان کا یہ دوہرا معیار آ گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ ابھی آپ کے سامنے یہ آزاد کشمیر پہ انہوں نے اتنا سخت لاک ڈاؤن کر دیا تھا کہ ہر چیز بند کر دی تھی. یعنی پاکستان میں وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں اور جدھر نون لیگ کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں انہوں نے ادھر مکمل لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں، مکمل ٹوٹلی لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے ہر چیز بند کر دی. یہ ان کا دورہ معیار. ادھر آپ دیکھ لیں کہ سندھ حکومت نے بھی اپنے کئی جو ہیں وہ شہر ہیں ان میں سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، لیکن ادھر وہ سٹل جلسے کر رہے ہیں. ان کو اس ملک سے اس قوم سے کوئی تو مطلب نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ان سے اتنی محبت ہے کہ آج وہ سارے ہماری قوم کی درد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کا جو اپنا درد ہے، جو اپنے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، جو انہوں نے وہ اتنا زیادہ جناب کرپشن کی ہوئی ہے، وہ جو پیسہ وہ لے کے گئے ہوئے ہیں اس ملک سے لوٹ کے، ان کے پیٹوں میں وہ درد ہے. ان کو اپنے ملک سے، اپنی عوام سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ باخدا میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. یہ تو یہاں ہو گیا کہ ایک طرف تو وہ مکمل لاک ڈاؤن آزاد کشمیر میں لگا کے ہر چیز ہر کاروبار بند کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ جو ہے وہ سٹل جلسے کا. بالکل یہی بات ہے کہ دورہ معیار اپنائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے جہاں پہ اپنی ان کی گورنمنٹ ہے اور یہاں پہ کوئی ان کو خیال نہیں ہے عوام کے بارے میں. اور دوسرا یہ بھی جو ان کی بات ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی. اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی اقدام عملی واضح دیکھنے کو نہیں مل رہی، اور کرپشن بچانے کی خاطر جو کر رہے ہیں. اسی پروگرام میں موجود رہیے گا ہمارے ساتھ. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد شاہ صاحب سے مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے سیاسی امور کے بارے میں. ویلکم بیک ناظرین، ہم چھوٹے سے بریک کے بعد پھر واپس آئے ہیں. آپ کو باتیں سنا رہے تھے ہم، مسکین شاہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے آج کے پروگرام کے حوالے سے. آج کی شخصیت پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سلسلہ جو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں شاہ صاحب سے.
جی شاہ صاحب پلیز، یہ آپ ہم بات کر رہے تھے اس وقت، تو آج آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک جو وہ جاری کیا ہے اپنا بیانیہ، جس میں ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کہ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. اگر 11 اراکین جو اپنی مدت پوری کر رہے ہیں تو وہ اگر جائیں گے تو اس کے بعد اس ضمن میں الیکشن جب ہوں گے تو وہ اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے. لیکن اس کے برعکس جو حکومتی پارٹی ہے، حکومتی جو اراکین ہیں، ان کی طرف سے یہ بیانیہ بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن تاریخ سے پہلے کروائے جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیوں کو فالو کرتی ہے. تو اگر تو وقت سے پہلے بھی سینٹ الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج والی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اپوزیشن اس بات پہ بضد ہے کہ اپنے ٹائم پہ ہوں، یہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ اس کو ہم زیادہ ڈسکس کریں. ڈسکشن والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہم الیکشن کروا لیں، جس میں یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ جو اندرخانہ جتنے معاملات ہوتے ہیں، یہ کرپشن ہوتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کے ممبر ہیں وہ سامنے ہو جائیں گے اور الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کی اس حوالے سے جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے پالیسی ہے وہ بہت زبردست ہے. انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اچھی تجویز دی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروا دیے جائیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کو اس بات پہ کس چیز کا اعتراض ہے کہ یہ اس طرح شو اپوزیشن تو شور یہ بھی کر رہی ہے کہ ہم لوگ استعفے دے دیں گے، ہم لوگ استعفے دے دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اگر استعفے دیں گے تو استعفے دینے میں ان کا کیا مفاد ہے، ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سے؟ استعفے تو اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے. جس وقت 2013 کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس میں استعفے جو ہے پریکٹیکلی دیے گئے تھے، جو پی ٹی آئی نے دیے تھے، اور وہ انہوں نے جا کے ادھر اسپیکر کے پاس جمع کروا دیے تھے. تو ان کی تو یہ فی الحال تک جو ہے وہ گیدڑ ببکیاں ہی ہیں، کیونکہ اگر اپوزیشن استعفے دیتی ہے تو خان صاحب تو نئے الیکشن کروا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کروا دیں گے ان سیٹوں پہ جدھر جدھر سے یہ استعفے دیتے ہیں. لیکن جو سب سے مین سوچنے والی بات ہے کہ پیپل پارٹی یہ یاد ہونا کہ نواز شریف کہ جناب 11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، یہ 11 جماعتیں ہیں، وہی 11 جماعتیں وہ جناب یہ نواز شریف صاحب نے جو وہ ان کے پہلے بیانیے تھے نا کہ یہ 7 ارب جو کھا گئے ہیں جی آصف زرداری صاحب، یہ ہم سرے محل کو بیچ کے آپ کے قدموں پہ قربان، یہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں سارے. یہ خیر بہت لمبے چوڑے پروسیس ہیں جو آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سن کے کان پا گئے ہیں. چھوڑیں ان کی یہی گیدڑ برقیاں ہی ہیں. ہاں انہوں نے استعفے دینے، لیکن استعفے دینے والی جو پیچھے ان کے قوت ہے وہ ہے آصف زرداری، جس نے فائنل ڈیسیژن لینا ہے. وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہیں گے. لیکن انہوں نے آصف بھٹو کو جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے، تو یہ کیا اس کا مطلب ہے، اس میں ان کو کیا بینیفٹ ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی کچھ عرصہ قبل بلاول بھٹو میدان میں آیا ہے، ابھی انہوں نے آصف بھٹو کو اتار دیا ہے. اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ان کو؟ جی مقصد کیا ہونا ہے، انہیں پتہ ہے یہ ذہنی غلام قوم ہے. جس طرح قاہرہ صاحب اتنے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے آصف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ابھی وہ بیچاری کی انٹری ہوئی نہیں ہے صحیح طرح سے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ لیا ہے. یہ سب غلامانہ ان کے جو ہے نا وہ سیاسی سارے ان کے بیانات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نہ انہیں قوم سے محبت ہے، نہ انہیں کو ملک سے محبت ہے، انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہے. وہ غلامانہ سی جس طرح زندگی ہے، یہ جس وقت 1947 میں ہوا ہے نا ملک آزاد، تو یہ قوم اس سے پہلے غلام بھی نہیں ہے نا گورے کی.
تو ابھی وہ جس وقت بیماری چلی جاتی ہے تو سرات چھوڑ جاتی ہے. یہ وہ گورے تو چلے گئے ہیں, سرات اتنے نہیں ہے. یہ انڈیا کی غلامی سے نکلنے والے جو ہے نا معاملات ابھی صحیح طرح سے پورے نہیں ہوئے. تو ہمیں امید ہے کہ خان صاحب کے زیر قیادت ہم غلامی سے بھی صحیح طرح سے نکلیں گے, اور جتنے یہ معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو جس طرح انہوں نے تو ایک جھگڑا ہوا تھا ملک کو کرپشن میں اور ہر طرح کی اس طرح کے معاملات میں, تو انشاءاللہ یہ سارے ٹھیک ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بہتری کی. ایک طرف تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے نا کہ اگر پیپل پارٹی استعفے دیتی ہے تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, تو یہ کیسے استعفے دے سکتی ہیں؟ ادھر ان کا اپنا اتنا قرآن ہے, روزانہ ادھر احتجاج ہو رہی ہوتے ہیں, ان کو اس کی تو میرے خیال میں فکر نظر نہیں آ رہی. تو یہ استعفے کیسے دیں گے یا کیا کریں گے؟ چلے یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے جس کا تو ہمیں نہیں پتا. لیکن چلے مزید ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن فی الوقت آپ یہ بتائیے گا کہ آپ علاقائی سطح پہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی کیا ہے, اس حوالے سے کوئی بتائیں گے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی. ہماری جو مقامی قیادت ہے وہ الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہی ہے اپنے علاقے کے حوالے سے. اور یہ اس سے پہلے تو کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی کہ جنہوں نے, اگر تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ راجہ پرویز اشرف نے جس وقت پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے جس وقت ان کی گورنمنٹ ختم ہونے والی تھی, کچھ چند دنوں کی مہمان تھی, تو انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا تھا چکوال روڈ کا. جس وقت انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا, گورنمنٹ چینج ہوگی تو 5 سال ہماری عوام جو ہے نا ادھر ذلیل و خوار ہوتی تھی اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا. لیکن خان صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کوئی ادھورے کام تھے, چاہے وہ گورنمنٹ جاتے وقت شروع کر کے گئی, انہوں نے ان پروجیکٹس کو مکمل کیا ہے. اور ہماری قیادت کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بھی جتنے بھی معاملات تھے کسی قسم کے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیے ہیں. اور ان کی یہ تازہ مثال آپ کے سامنے, یہ ڈمیلی روڈ ہے, یہ کھوکھا روڈ ہے, یہ اس طرح کے سارے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں. اور مزید انہوں نے ابھی یہ بائی پاس روڈ جو ہے وہ دن رات کام جاری ہے. اور اس طرح کے یہ منگلا روڈ کا بھی جو ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے, اس کا سارا سروے ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی وہ جو ہے نا اس کا تو چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا. جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کا سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی وہ انشاءاللہ جلد ہی اس پہ جو ہے نا یہ آنے والے چند دنوں تک انشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. یہ منڈی روڈ ہے اس پہ بھی جناب انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. یہ جو آپ کا THQ بھی منظور ہو گیا. ابھی یہ ادھر ہماری ڈسپینسری بنی ہے, بالکل نئی بنی ہے, جو کہ وہ بھی پروجیکٹ جو تھا وہ چوہے فرح الطاف صاحب نے اپنے دور میں شروع کیا تھا. لیکن جس وقت گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو وہ ہماری بدبختی دیکھیں کہ ادھر انہوں نے وہ کوڑے کا ڈھیر لگا کے نا اس کو وہ کوڑے کا ایک جناب وہ میدان بنا. تو ابھی وہ آئے ہیں تو انہوں نے ہی اپنا وہ پروجیکٹ, یہ بڑا پروجیکٹ ہے یہ جو آپ کی بائی پاس روڈ بن رہی ہے, یہ بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ نہر کا منصوبہ جو پنڈ نادر خان میں فواد چودھری صاحب کی محنت سے ہوا ہے, تو یہ کافی بڑے پروجیکٹ ہیں جو ان کو شروع ہو چکے ہیں. تو چلے پایا تکمیل تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارے ضلع جہلم کی ایک خوش قسمتی سمجھ لیں کہ فواد چودھری ایز اے سائنس منسٹر جو ہے وہ تعینات ہے. اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر تھے وفاقی. تو ابھی اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر آپ پچھلے اتوار کی بات کریں تو اس میں تو اس جو ہے وہ بندہ ہی نہیں تھا اس پرسنالٹی کا یا کوئی اتنا بولنے والا جس نے کسی جگہ پہ جا کے اپنے علاقے کا نام لیا ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کمپیرزن کرتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو اس میں تو کوئی مبالغہ رائی بھی نہیں ہے, کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ضلع کے لیے بھی ایک آنر ہے کہ یہ خاندان نندڑ خاندان کی تو آپ ہسٹری دیکھ لیں گے. گورنر چودھری الطاف حسین صاحب, ہمارے جناب چیف جسٹس چودھری افتخار حسین صاحب, اس سے پہلے جناب حاجی شہباز حسین وفاقی وزیر ہیں. اور اس خاندان میں یہ جب بھی آئے انہوں نے الحمدللہ ہمارے اس ضلع کا نام روشن کیا ہے. اور آپ ہسٹری دیکھ لیں گے, ہمارے دینا کو تحصیل بنانے کا
جو سارا کریڈٹ ہے وہ اس لدر خاندان کو ہی جاتا ہے. ہمارے یہ ڈگری کالجز، ہمارے یہ جیلم میں پاسپورٹ آفس، ہمارے دینا میں شناختی کارڈ آفس اور اس طرح کے اتنے زیادہ یہ کام ہے جو گننے لگے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ تحصیل بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، لیکن تحصیل بننے کے بعد تحصیل دینا کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ مہیا نہیں کی گئی، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جیسا کہ آپ کو ادھر جو ہے وہ ٹی ایچ کیو مطلب ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک وہ رورل ہیلتھ سینٹر ہی ہے. آپ سوابا دیکھ لیں وہاں پہ ٹی ایچ کیو کی سہولت موجود ہے، یہ تھوڑا سا اپ گریڈ انہوں نے کر دیا. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی مین جو ہے وہ نہیں آیا، ابھی تک سسٹم گیس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں آیا. اس کے بارے میں کچھ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ہماری جو ہے تحصیل بننے کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی. اس کے بعد 10 سال مسلسل جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے ہمارے اس پنجاب میں. تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی دلچسپی نہیں لی کہ ہمارے اس تحصیل کو جو ہے نا وہ کوئی اپ گریڈ کرتے اس حوالے سے کوئی کام وغیرہ کرتے. تو الحمدللہ ابھی وہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اس حوالے سے ہمارے مقامی ایم پی راجہ یاور کمال صاحب نے بھی کافی ایفرٹس کی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ٹی ایچ کیو اور ایک رتاس روڈ پہ یونیورسٹی اور ایک جناب وہ یہ ادھر ڈیم ہے، اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ منظوریاں لے لی ہیں. اور انشاءاللہ یہ کرونا کے اگر کرائسس نہ آتا تو وہ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ بھی جو تقریباً فائنل تھا لیکن وہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا. تو وہ آگے الحمدللہ یہ جو 3 میں نے پروجیکٹس کے نام دیے ہیں یہ وہ آگے باضابطہ ان کا اعلان بھی کریں گے اور یہ تینوں پروجیکٹ جو ہیں وہ الحمدللہ اسی دور میں بنیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. آپ سن رہے تھے شاہ صاحب کی باتیں آپ پروگرام آج کی شخصیت میں. تو مسکین شاہ صاحب یہاں پہ جو ایک سیاسی ورکر بھی ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہیں، انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے بالکل بہترین طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ موجودہ حکومت کس طرح سے اپنی جو ہے وہ کارکردگی سر انجام دے رہی ہے. اپوزیشن کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا وہ باتیں بھی آپ نے سنی. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فرحان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اپنے پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. بہت شکریہ.